السلام علیکم۔ شب قدر ایک عظیم اور بابرکت رات ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت کے ساتھ آیا ہے۔ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، یعنی اس میں کی گئی عبادت، دعا اور ذکر کا ثواب 83 سال زائد عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید کا نزول شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جیسا کہ سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا 1000 مہینوں سے افضل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زائد افضل ہے۔ فرشتوں کا نزول اور رحمتوں کی برسات۔ اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی نیک بندوں کے لیے رحمت، برکت اور سلامتی لے کر آتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور سکون کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشش، مغفرت اور جنت عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کی صحیح تاریخ معلوم نہیں، لیکن حدیث کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر میں کرنے والے بہترین اعمال: نفل نمازیں، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں، خاص طور پر 2 یا 4 رکعت تہجد، قرآن کریم کی تلاوت، سورہ قدر، سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے، کثرت سے دعا کرے۔ فرشتے مومنوں کے گھروں میں آتے ہیں اور ان پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہوتی ہے، یعنی فرشتے مومنین کے لیے امن، رحمت اور برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز، تلاوت، ذکر اور اذکار اور دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور پھر اللہ کے حضور ان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ جو شخص شب قدر میں خلوص دل سے دعا مانگتا ہے، فرشتے اس کی دعا کی قبولیت کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ بعض احادیث میں ذکر ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، اس بندے کی مغفرت فرما، یہ تیری رحمت کا طلبگار ہے۔ مفسرین کے مطابق شب قدر میں فرشتے سال بھر کے فیصلے لے کر آتے ہیں، جیسے کہ رزق، موت اور حیات اور دیگر اہم امور۔ شب قدر میں عبادت کرنے کا کوئی خاص لازمی طریقہ نہیں، بلکہ نفل عبادات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن علماء نے حدیث و سنت کی روشنی میں کچھ مخصوص نمازیں اور عبادات تجویز کی ہے جو اس رات میں ادا کی جا سکتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے، اور تہجد سب سے افضل عبادت ہے۔ کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8، 12 یا 20 رکعت۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ القدر، دوسری رکعت سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 بار یا 7 بار، یہ بہترین ہے۔ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز، ذکر، دعا اور استغفار کرے۔ کوئی خاص تعداد یا طریقہ لازم نہیں ہے، بس دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائے تاکہ سب شب قدر کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہمارے چینل القمر اسلامی ویڈیو کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو مزید اسلامی ویڈیوز ملتی رہے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی برکتیں نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔